السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ویورز، کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے۔ تو چلیے رکوع نمبر 2 کی طرف بڑھتے ہیں۔ سورۃ الاعراف کے پارہ نمبر 8 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ، اور بے شک، خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا، ثم پھر، صورناکم، ہم نے تمہیں یہ خوبصورت شکل و صورت عطا کی، ثم پھر، قلنا، ہم نے کہا، للملائکۃ، فرشتوں سے، اسجدوا، سجدہ کرو، لآدم، حضرت آدم علیہ السلام کو، فسجدوا، پس وہ سجدے میں گر گئے، الا، مگر، ابلیس، لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا۔ کون تھا ابلیس؟ وہ فرشتہ تو نہیں تھا، وہ تو جنات کا سردار تھا، اور عبادت اتنی کی تھی کہ فرشتوں کا سردار بنا دیا گیا، اور اسی طرح فرشتوں کے ساتھ ہی پھر اس کو حکم ہوا کہ سجدہ کرو، لیکن آخر اندر تو وہ تاثیر آگ کی تھی، وہ اس آگ کی تاثیر جو بھڑک اٹھتی ہے، انسان میں بھی آگ سے پکایا ہوا مٹی کا یہ پتلا ہے، کبھی کبھی آگ ہم میں بھی بھڑک اٹھتی ہے، لیکن وہ جو وجود بنایا ہی آگ کے شعلے سے گیا ہو، وہ بھڑک اٹھی، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قال، اللہ تعالیٰ نے پوچھا، فرمایا، ما مانا کا، کس چیز نے تجھے منع کیا، اللہ یہ کہ نہ تسجدہ، تو سجدہ کر، جب امرتک، میں نے تجھے حکم دیا تھا، قال، تو اس نے کہا، انا، میں، خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ یہی تکبر ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں فلاں سے بہتر ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس تکبر سے بچائے، جس کی رائے بھی اگر انسان کے برابر ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کو بہت سخت ناپسند ہے۔ خلقتنی، مجھے پیدا کیا گیا، من نار، آگ سے، وخلقتہ، اور اس کو پیدا کیا گیا، من طین، مٹی سے، یعنی کہ آگ بہتر ہے اور مٹی نہیں بہتر۔ یہ بھی تو اس کے اپنے ذہن کی اختراع تھی نا، کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ، قال، فرمایا، فاہبط، پس اتر جا، منہا، اس سے، اس جنت سے، فما یکون، نہیں ہوگا، لکا، تیرے لیے، ان کے تکبرا، تجھے کوئی حق نہیں ہے کہ تو یہاں تکبر کرے، فیہا، اس میں، فخرج، پس نکل جا، انکا من الصاغرین، پس تو ذلیل اور خوار لوگوں میں سے ہوگا، یعنی کہ اب تو بارگاہ سے جو نکل گیا اس کے لیے ذلت ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بارگاہ سے نکال دیا۔ ادھر واحد کا صیغہ ہے کہ پس تو یہاں سے اتر جا، اور نہیں ہے تجھے کہ تو تکبر کرے اس بارگاہ میں، پس نکل جا، تو ذلیل و خوار لوگوں میں سے ہوگا۔ قال، نکلنے سے پہلے اس نے کہا، انظرنی، مجھے مہلت دے دے، الی یوم یبعثون، اللہ تعالیٰ سے اس نے یہ دعا کی کہ مجھے مہلت دے دے اس وقت تک جب لوگ اٹھائے جائیں گے۔ دیکھیں نا، اس وقت، اس کا یہ عقیدہ دیکھ لیجئے کہ جب ابھی اوپر آسمانوں پر وہ موجود ہے تو اس کو پتہ ہے کہ لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ اس نے مہلت مانگی کب تک؟ جس دن تک لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بے شک اس کو مردود قرار دیا، اس کو کہا نکل جا بارگاہ سے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے قال، فرمایا، انکا، بے شک تو، من المنظرین، مہلت دیا جاتا ہے، بے شک تجھے مہلت دی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے مہلت دی جاتی ہے۔ قال، تو اس نے کہا، فبما، پس اس وجہ سے، اغویتنی، تو نے مجھے گمراہ کیا، لاقعدن، میں ضرور بیٹھوں گا، لہم، ان کے لیے، صراطک، تیرے رستے پر، المستقیم، سیدھے، ٹھیک ہے، بنی آدم کو گمراہ کرنے کے لیے کس پر بیٹھوں گا؟ سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، کیونکہ وہ رستہ جس پر حق ہے اس پر لوگ جا رہے ہوں گے، میں ان کو وہاں سے بھٹکاتا رہوں گا، ضرور میں طاق میں بیٹھوں گا اس رستے پر جہاں تیرا حق کا رستہ ہے، سیدھا رستہ ہے، تو میں اس پر گھات لگا کر بیٹھوں گا، جو نیک لوگ ہوں گے اصل وہی میری پکڑ کا نشانہ ہوں گے۔ تو بات ہے نا، وہ تو لگے ہوئے بات ہے، وہ تو جانتے ہیں ہم ہیں ہی برے، جو نیک ہم کہتے ہیں نا ہم بڑے نیک ہیں، انہی کو میں پکڑوں گا، اور اسی وجہ سے پکڑوں گا جب وہ بھی تکبر کریں گے۔ پھر اس نے کہا، شیطان نے کہا، ثم، پھر، لآتینہم، میں ان کے پاس آؤں گا، من بین ایدیہم، ان کے آگے سے، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم، اور ان کے دائیں طرف سے، وعن شمائلہم، اور ان کے بائیں طرف سے، 4 سمتیں اس نے گنوا دیں، آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا، جس طرف سے ہی پکڑنی ہو جائیں، یعنی کہ چھوڑوں گا نہیں،
بار بار آؤں گا۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ بار بار، کبھی آگے سے، کبھی پیچھے سے، کبھی دائیں سے، کبھی بائیں سے آؤں گا۔ 2 اطراف وہ بھول گیا، ایک اوپر اور ایک نیچے، تو اسی لیے 2 اطراف سے ہمارے لیے گنجائش ہے کہ اگر ہم نیچے زمین پر سجدہ کر کے اللہ سے مانگیں تو وہ بھی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، اور ایک دعا کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی ہر دعا منوا سکتے ہیں اور اپنے گناہ بھی بخشوا سکتے ہیں۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور شیطان نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ جن کو میں بھٹکاؤں گا ان کو تو دیکھے گا کہ وہ ان میں سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ شکر گزار نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے؟ ان کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوگی کہ وہ تیرا شکر نہیں ادا کریں گے، ٹھیک ہے؟ جو جتنے نہ شکریہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ شیطان کے ہی آگے چڑھے ہوئے ہیں۔ قال، تو ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اخرج، نکل جا، منہا، اس سے، مذعومن، ذلیل، مدحورا، مردود، ذلیل اور مردود ہو کر نکل جا، لامن، جو کوئی تابعہ کا تیری پیروی کرے گا، منہم، ان میں سے، لاملاننا، تو میں بھر دوں گا، جہنم، جہنم کو، منکم، تم سب سے، اجمعین، سب، تم سب کو اکٹھا کر کے میں جہنم کو اس سے بھر دوں گا۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ، اور اے آدم تو ٹھہرا رہے اور تیری بیوی، الجنت، جنت میں، فَكُلَا، پس کھاؤ، من حیث، جہاں سے، شئتما، تم چاہو، وَلَا تَقْرَبَا، اور نہ قریب جانا، هذه الشَّجَرَةَ، اس درخت کے، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، پس تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں ہی ٹھہرائے رہنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اس درخت کے پاس سے نہ جانا۔ اب شیطان کا سب سے پہلا ہی شکار ہی وہ تھے جن پر نظر تھی کہ وہ اب مجھے انہوں نے نکلوا دیا ہے، وہ تو یہی کہتا تھا نا، مجھے انہوں نے نکلوایا تو اب میں ان کو نکلواؤں گا۔ پھر اس نے شروع کر دیا اپنا کام تب سے ہی، فوسوسہ، پس اس نے وسوسہ، خیال ڈالا دل کے اندر۔ یہ شیطان کو اللہ کا دیا ہوا وہ اختیار تھا جو پہلی دفعہ اس نے استعمال کیا۔ پس اس نے وسوسہ ڈالا لہما، ان دونوں کے، شیطان نے، لیبدیا، تاکہ دکھائے، لہما، ان دونوں کو، معوریہ، جو چھپائی گئی تھیں، عنہما، ان دونوں سے، من سے، سوآتہما، ان کی شرمگاہیں، جو ان کی شرمگاہیں ان سے پوشیدہ کی گئی تھی، ان کو وہ جانتے ہی نہیں تھے کہ ہماری یہ شرمگاہیں ہیں، وہ دکھانے کے لیے شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا۔ وقال، اور اس نے کہا، ما نہاکما، نہیں تمہیں منع کیا، ربکما، تمہارے رب نے، عن ہذہ الشجرۃ، اس درخت سے، الا ان کے، تکونا، تم ہو جاؤ دونوں، ملکین، فرشتے، او تکونا، یا ہو جاؤ، من الخالدین، ہمیشہ رہنے والے۔ 2 باتیں ہیں، تم اگر یہ کھا لو گے یا تم فرشتے بن جاؤ گے یا تم ہمیشہ ہمیشہ ادھر ہوگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے منع کیا کہ تاکہ تم یا فرشتے بھی نہ بنو اور یا ہمیشہ بھی یہاں نہ رہو۔ تو یہ دونوں ہی باتیں غلط تھی، لیکن شیطان نے کیا کیا ان کو بھٹکانے کے لیے، وقاسمہما، اس نے قسمیں کھائیں ان دونوں سے، انی، بے شک میں، لکما، تم دونوں کا، لمن الناصحین، بڑا خیر خواہ ہوں۔ اب دیکھیں اتنا یقین، اللہ کی قسم جب اس نے کھائی تو حضرت آدم اور حضرت مائی حوا یقین کر بیٹھے، کیونکہ وہ کہنے لگا کہ میں بڑا خیر ہوا ہوں، تم یہ کھاتے جاؤ گے تم فرشتے بن جاؤ گے، یا پھر اللہ تعالیٰ تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھ لیں گے۔ فَدَلَّاهُمَا، پس اس نے اس بات تک لے آیا، بِغُرُورٍ، دھوکے کے ساتھ، فریب کے ذریعے وہ اس بات تک ان کو رضامندی تک لے آیا، ٹھیک ہے، گھیر گار کے نا لے آیا اس بات تک۔ فَلَمَّا، پس جب، ذَاقَ، چکھ لیا، الشجرۃ، درخت کو، بدا، ظاہر ہو گئی، لہما، ان دونوں کے لیے، سوآتہما، ان دونوں کی شرمگاہیں، وطافقا، اور وہ چپکانے لگے، یخصفان علیہما، ان دونوں پر، من سے، ورق الجنت، جنت کے پتے، وناداہما، اور ان کو ندا دی، ربہما، ان کے رب نے، علم، کیا نہیں، انہاکما، میں نے تمہیں منع کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت غصے کے ساتھ اور پیار بھی تھا جس میں شامل کہ میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا، ان تلکما، اس الشجرۃ، درخت سے، واقل لکما، اور میں نے تمہیں یہ بھی کہا تھا، ان الشیطان لکما عدو مبین، کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ دونوں باتیں میں نے تمہیں کہی تھی، وہ تم دونوں ہی باتوں بھول گئے اور اس کے فریب میں آ گئے۔ بس فوراً ہی وہ اپنی غلطی پہچان گئے۔ قالا، دونوں نے کہا، ربنا، اے ہمارے رب، ظلمنا، ہم نے ظلم کیا، انفسنا، اپنی جانوں پر، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر ہمیں تو معاف نہ فرمایا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم نہ فرمایا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب منزل بہت مشکل ہے، اب تمہیں اللہ کی بارگاہ سے دور کر دیا جائے گا۔ یہ ایک راز ہے، عشق کا راز ہے، محبت کا راز ہے کہ اللہ نے اپنی بارگاہ سے دور کیا کہ اب میں دیکھتا ہوں کہ آدم اور مائی حوا کیسے میرے قریب ہوتے ہیں۔ قال، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اہبطوا، سارے اتر جاؤ۔ پہلے شیطان کو کہا تھا، اب سب کو کہا، بعضکم لبعض عدو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، ولکم فی الارض مستقر، اور زمین میں تمہیں اس لیے بھیجا جا رہا ہے کہ وہاں تمہارے لیے ایک ٹھکانہ ہے، ومتاع، اور فائدہ ہے، الی حین، ایک مدت تک،
یعنی کہ یہ مقصد ہے کہ تم وہاں ٹھہرے رہو، ٹھکانا ہے، آنا ادھر ہی ہے، اور پھر وہاں کے نظام زندگی گزارنے کے لیے تمہیں وہاں تھوڑی دیر کے لیے معاش جو ہے نا وہ متاع دیا جائے گا، ایک دوسرا فائدہ دیا جائے گا، متاع حیات دیا جائے گا۔ قال ارشاد فرمایا، فیہا اس میں تحیونا تم زندگی گزارو گے، وفیہا تموتون اور اس میں تم مرو گے، ومنہا اور اس سے تخرجون تم نکالے جاؤ گے۔ زمین کے ساتھ صرف اتنا ہی تمہارا ریلیشن ہوگا، وہاں زندگی گزارو گے، وہاں پر ہی تمہاری وفات ہوگی اور اس زمین سے ہی نکالے جاؤ گے، لیکن آنا پھر میری طرف ہی ہے۔ یہاں رکوع نمبر 2 کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ رکوع نمبر 3 کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔